بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خبریں سن کر میرے کمرے میں آؤ گے؟ اس نے تیکھی چتون سے میری طرف دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں سوال کیا۔ مجھے چڑھانے کے چکر میں وہ اس وقت خود بھی کچھ بہکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہاں آیا یا نہ آیا، یہ وعدہ ہے کہ شام کو ہم چاروں جہانگیر کے گھر چلیں گے۔ میں نے جلدی سے اسے یقین دلایا۔ اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، شکایتی نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اپنی گلو خلاصی ہو جانے پر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ بڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس کا للکارتا ہوا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ اپنی بے ہنگم مصروفیات کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو بھی مختلف ٹیلی ویژن پروگراموں کے اوقات کا صحیح علم نہیں تھا۔ میں نے ویرا کو ٹالنے کے لیے بلا وجہ خبروں کا شوشہ چھوڑا تھا، جن کے نشر ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ وہیں لیٹے لیٹے میری ذہنی رو الفا کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ بہت اچھا تھا کہ جلال نے اسلام آباد پہنچتے ہی احتیاطی تدابیر کا ڈول ڈال دیا تھا اور اس روز کراچی آنے والے 2 لیڈروں کے لیے فوجی کمانڈوز کے حفاظتی دستے کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن وہ تیاریاں کچھ قبل از وقت محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ معاملہ اس قدر فوری نوعیت کا نہیں تھا۔ بھارت سے آنے والے ایجنٹوں کی نفری کل 2 نفوذ پر مشتمل تھی۔ ان میں ایک صدف مینشن میں پہنچایا جا چکا تھا۔ اس وقت الفا بالکل تنہا تھا۔ کراچی پہنچنے پر ان دونوں نے مدد کے لیے سوبراج سے رابطہ کیا۔ وہ میرے دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے دونوں کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ سوبراج کا جھوٹ نہیں تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ سوبراج نے انہیں کسی قسم کا تعاون فراہم نہیں کیا تھا۔ الفا کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اسے اپنے کام کے لیے ہتھیار دستیاب تھا جو مفت میں نہیں مل سکتا تھا۔ چارلی کی طرح اس کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ ایک پستول یا ریوالور ہو سکتا تھا، جو آمنے سامنے کی لڑائی میں ایک دفاعی ہتھیار ہو سکتا تھا، لیکن تاک کر کسی کو نشانہ بنانے کے لیے وہ بالکل بے سود تھا۔ اگر کلیفٹن میں مزار پر کچھ وقت گزار کر چارلی نے زائرین سے ایک بڑی رقم بٹور لی تھی، تب بھی اسے بلیک مارکیٹ سے رائفل خریدنے کے لیے وقت درکار تھا۔ ہتھیار کھلے بازاروں میں نہیں بکتے تھے کہ ٹافی کی طرح قیمت ادا کر کے خریدے جا سکیں۔ جو لوگ اس غیر قانونی دھندے سے وابستہ تھے، ان کو سب گار گاٹ معلوم تھے۔ وہ چٹکیوں میں بڑے چھوٹے سودے کرا سکتے تھے، جبکہ الفا شہر میں اجنبی تھا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ رقم ہاتھ آتے ہی اپنی پسند کا ہتھیار خرید سکے۔ جب تک وہ مسلح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی جانب سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کڑیوں پر غور کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا کہ اس روز الفا کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے گا۔ من پسند ہتھیار کے حصول کے ساتھ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ معلومات کی فراہمی کا تھا۔ وہ کوئی بھی روپ دھار کر مقامی آبادی میں گھل مل سکتا تھا، لیکن اس کا ایسے لوگوں سے فوری رابطہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا جو اندر کی خبریں اسے پہنچا سکیں۔ باخبر اور بارسوخ طبقے کے عمرا اور شرفا اسے شہر کی گلیوں، بازاروں اور خانقاہوں میں نہیں مل سکتے تھے۔ اگر وہ کسی طرح ہتھیار حاصل کر بھی لیتا تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ مقتدر سیاسی شخصیات کی آمد و رفت کے شیڈول کیا ہوں گے۔ ان معلومات کے بغیر وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں ملک میں دہشت گردی کے واقعات زیادہ عام نہیں ہوئے تھے، پھر بھی بڑے آدمیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط اور رازداری سے کام لیا جاتا تھا۔ موہوم ترین شبہ ہونے پر آخری لمحات پر پروگرام بدل دیے جاتے تھے۔ مجھے یہ ناممکن نظر آ رہا تھا کہ الفا ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کر اس روز کوئی کام دکھا سکے گا۔ 5:30 بجے اول خان کا فون آیا۔ جلال سے ساری گفتگو اس کے سامنے ہوئی تھی۔ بس ایک بات اس کے جانے کے بعد رونما ہوئی تھی کہ جلال نے اسلام آباد سے فون کر کے ڈاکٹر صادق کے قتل کی تصدیق کی تھی۔ اول خان نے پز مردہ انداز میں فون پر سلام دعا کی تو میں نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز سے کچھ پریشانی جھلک رہی ہے۔ خبر بہت پریشان کن ہے۔ ابھی ذرا سی دیر پہلے ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک اہم شخصیت کے موٹر کیڈ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔
وہ اسلام آباد سے آنے والی پرواز سے ابھی کراچی آئے تھے اور ایئرپورٹ سے شہر جا رہے تھے۔ یک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اول خان کی آواز بہت دور کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آ رہی ہو۔ میرے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ ہونے والی بات ہو کر رہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ آگے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ شاید تمہارا ذہن معاف ہو رہا ہے، میں پوری بات بتا چکا ہوں۔ حملہ اس اعتبار سے ناکام رہا ہے کہ وی آئی پی کار بچ کر آگے نکل گئی۔ اس حملے میں ایک موٹر سائیکل سوار کمانڈو ہلاک ہوا ہے، 2 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس بار اول خان کی آواز واضح تھی۔ اصل گاڑی بچ گئی تو اس حملے کو ناکام ہی سمجھو۔ بیچارہ کمانڈو مفت میں۔ حملہ بہت شدید اور خوفناک تھا۔ اول خان نے میری بات کاٹ کر کہا، اس گاڑی پر کئی گولیاں لگی تھیں، نامعلوم نشانچی نے پورا برسٹ مارا تھا۔ وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو آج ایک بدترین سانحہ رونما ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ چند منٹ پہلے تک میں اسی مسئلے پر دماغ سوزی کر رہا تھا۔ الفا کے پاس کچھ بھی نہیں، وقت، نہ سرمایہ، نہ ہتھیار، نہ ہی اس کے پاس ایسے ذرائع تھے جن سے اسے آنے والے کے پروگرام کی اطلاع مل سکتی۔ فی الحال میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ میں تمہیں ایک ٹھوس زمینی حقیقت بتا رہا ہوں۔ بھاری فورس نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور سرگرمی سے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کے ہیجان امیز لب و لہجے نے مجھے وہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنے یونٹ کے ساتھ کارساز روڈ کے اتصال کے مقام پر اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وہ اسی لہجے میں بتا رہا تھا۔ وی آئی پی موٹر کیڈ کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے وائرلیس پر خبر گردش میں آ گئی تھی اور باقیہ راستے پر کھڑی ہوئی نفری کو ہائی الرٹ کے احکام جاری کر دیے گئے تھے۔ وہ کارواں گزرتے ہی میں اپنے جوانوں کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اوہ، تو تم بھی ان حفاظتی انتظامات میں شامل تھے؟ ہاں، اس نے اقرار کیا۔ جلال کے پیغام کے بعد شہر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ملٹری پولیس سمیت ہر فورس کو گزرگاہ کے چھوٹے چھوٹے حصوں کی دیکھ بھال سونپ دی گئی تھی۔ عام پولیس والے ان انتظامات سے بے خبر تھے اور اپنی مقررہ جگہوں پر کھڑے ہوئے ساری نقل و حرکت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ رازداری کے ساتھ کیے گئے ان حفاظتی اقدامات کے باوجود واردات کو نہیں روکا جا سکا۔ کیا تم وہاں بہت زیادہ مصروف ہو؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ میرا یونٹ محاصرہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ میں مغربی حصے کے سرچ آپریشن کی کمان کر رہا ہوں۔ مشکل سے وقت نکال کر تم کو فون کیا ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت یہاں خوف و ہراس اور افراتفری کا کیا عالم ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں کسی اور کو پکڑتا ہوں۔ میں نے بات مختصر کی۔ فکر نہ کرو، یہاں سے فارغ ہو کر میں سیدھا تمہاری طرف آؤں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں 5 بجے کوئی غیر معمولی بات نہیں بتائی گئی۔ شاید وہ واقعہ نیوز بلیٹن کا وقت نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ اول خان کی باتوں سے بھی اندازہ ہوا تھا کہ موٹر کیڈ پر فائرنگ کا واقعہ 5 اور 5:30 بجے کے درمیان پیش آیا تھا۔ دہشت گردی کی وارداتوں کے بارے میں دنیا کے سارے ممالک یہ راگ الاپتے رہتے تھے کہ کسی حادثے یا واقعے کے بارے میں پیشگی اطلاع مل جانے کے باوجود اسے رونما ہونے سے روکنا 100% ممکن نہیں ہوتا جب تک مجروح کی واضح نشاندہی نہ ہو۔ ایسے واقعات پر قبل از وقت قابو نہیں پایا جا سکتا۔ میں ایسے بیانات کو ہمیشہ سرسری طور پر پڑھتا تھا اور اعلیٰ حکام کی اس ٹال مٹول پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ جاتا تھا۔ میری دانست میں وہ باتیں صرف ذمہ داری سے بچنے کے لیے کی جاتی تھیں، لیکن تازہ ترین واقعے نے میرے اس خیال کی نفی کر دی تھی۔ گنے چنے لیکن کلیدی افسروں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ راہ کا ایک ایجنٹ کسی انتہائی اہم حکومتی شخصیت کو نشانہ بنانے کے عزائم کے ساتھ شہر میں دندناتا پھر رہا ہے۔ پھر جلال کے ذہن میں اس شعبے نے سر ابھارا کہ اسلام آباد سے کراچی جانے والے 2 اہم حکومتی عہدے داروں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ہنگامی طور پر ساری پیش بندیاں کر لی گئیں، لیکن فائرنگ کے واقعے کو نہیں روکا جا سکا۔ زبردست حفاظتی حصار کے باوجود دہشت گرد اپنے مشن میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ ذہن میں تمام تر منفی پہلو روشن ہونے کے باوجود میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ واقعہ الفا کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ اس نے اپنی مشکلات پر کب اور کیسے قابو پایا تھا، یہ عقل کو حیران کر دینے والا ٹیڑھا معمہ تھا۔ اس خبر نے مجھے اندرونی ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ آدمی ایسی کسی کیفیت سے دو چار ہو جائے تو تنہائی میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر تنہائی سے نجات
حیات حاصل کر کے کسی ایسے ہم نفس کو تلاش کیا جائے جس کے سامنے آزادی کے ساتھ دل کی بڑاس نکالی جا سکے۔ غزالہ میری رفیق حیات اور فطرت کے اعتبار سے صلح جو تھی، اس سے جو کچھ بھی کہہ دیتا وہ سعادت مندی سے سنتی رہتی۔ ویرا کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اتنے انہماک سے بال کی کھال نکالنے کا فریضہ انجام دیتی تھی کہ اس کے سامنے بات کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے روک کر اسے آواز دی تو اس سے پہلے ویرا اپنے کمرے سے نکل آئی۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں نے غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں اس سے کسی طرح کم تر نہیں ہوں، تم مجھ سے بھی بات کر سکتے ہو۔ اس نے اصرار کیا۔ میں تم کو کچھ اچھے مشورے بھی دے سکوں گی، مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے ہلکے سے طنز سے کہا۔ تم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو اندر سے عقل مندی کی خاصی تیز بو آئی تھی۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت تم مفت مشورے دینے کے موڈ میں آ چکی ہو۔ وہ عجیب سے بالہانہ انداز میں اپنا سر جھٹک کر ہنس پڑی اور بولی، تم عورتوں سے زیادہ طنز کرتے ہو اور تانے دیتے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اب تمہیں عقل مندی کی بو آنے لگی ہے۔ ایسا ہے تو تمہیں سلطان شاہ کے کمرے سے بے وقوفی کی بدبو بھی آنی چاہیے۔ اسی وقت سلطان شاہ اس کی ادھوری بات سنتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر آ گیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا مدافعانہ انداز میں بولا، تم غلط کہہ رہی ہو، یہاں کوئی بدبو نہیں آ رہی، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ ویرا کی پوری بات سرے سے اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ تم کو نہیں آئے گی، ویرا نے ناصحانہ لہجے میں کہا، جو جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول اور بو کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ ویرا نے چلتے چلتے وہ شعر پڑا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، لیکن میرے لیے حسب حال ہے۔ تم میرے پینے پر اعتراض کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ میں شراب خانہ خراب کو کیوں منہ لگاتی ہوں۔ میں اپنی غریب الوطنی کا دکھ بہلانے کے لیے تھوڑی سی پی رہی تھی کہ تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کے لہجے میں لکنت تھی، نہ چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں بول رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خمار کے سرخ ڈورے چگلی کھا رہے تھے کہ اس نے دن دہاڑے خاصی اسکاچ بوتل سے اپنے معدے میں منتقل کر لی تھی۔ غم بلانے کے اور بھی طریقے ہیں، تم کو یہی ایک طریقہ راس آتا ہے۔ میں نے کہا، ابھی سورج ڈلنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر میں اول خان آتا ہوگا۔ تم نے ابھی سے اپنا تماشا بنانا شروع کر دیا، پتہ نہیں ان حرکتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ وہی جو میں کچھ دیر پہلے تم سے کہہ رہی تھی۔ اس نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تم ایک اور شعر سنو۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ شریف گھرانوں میں اس حرکت کو چوری اور ڈکیٹی سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے روانی سے کہا، تمہیں یہ شوق ترک کیے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اس سے پہلے یہ رذیل گھرانہ تھا؟ مس ویرا لائٹ، میں نے دانت پیستے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیا ہم اس وقت کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک ضرورت کے تحت سلطان شاہ کو آواز دی تھی، تم بلائے ناگہانی کی طرح کیوں نازل ہو گئیں؟ ہماری آوازیں سن کر غزالہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور ہم چاروں ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ بالکل کر سکتی ہو، تم خاموش تھے اس لیے میں بول رہی ہوں، تم بولنا شروع کر دو، میں خود ہی خاموش ہو جاؤں گی۔ حاضر جوابی میں اسے خاص ملکہ حاصل تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کہر و درویش برجانو درویش کے مصداق میں بنا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میرے تیور دیکھتے ہوئے غزالہ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ویرا کو بھول کر مجھ سے بات کریں، خبروں میں کچھ نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، ابھی اول خان کا فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ملک کی ایک اہم مقتدر شخصیت پر ناکام قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ واقعی؟ ویرا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ کر سوال کیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس کی ذمہ داری اول خان کے سر پر ہے، میں نے جل کر کہا۔ او ہو ڈینی ڈارلنگ، وہ لہک کر بولی، بعض اوقات تم ذرا سی بات کا برا مان جاتے ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کی تفصیل بتاؤ۔ غزالہ خاموش بیٹھی اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔
مجھے اندازہ تھا کہ میرے لیے ویرا کا وہ بے تکلفانہ انداز تکلم غزالہ کی برداشت سے باہر تھا۔ ویرا کے پورے سرور موڈ کو بھول کر مجھے غزالہ کی فکر ہو گئی۔ آثار بتا رہے تھے کہ ویرا نے اسی انداز میں مزید کچھ کہا تو وہ پھٹ پڑے گی۔ اس متوقع تصادم کو ٹالنے کے لیے میں نے کسی توقف کے بغیر وہ سب دہرانا شروع کر دیا جو میں فون پر اول خان سے سن چکا تھا۔ میری بات مکمل ہوتے ہی ان تینوں نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ ہر ایک پرجوش انداز میں کوئی نہ کوئی اہم بات کہنا چاہ رہا تھا۔ سلطان شاہ کی خالص مردانہ آواز ان دونوں کی آواز پر حاوی تھی۔ انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ الفا کے لیے اتنے قلیل وقت میں سنبھلنا اور اتنی بڑی واردات کی تیاری کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی بات ختم کر چکا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ سلطان شاہ کے مدلل نظریے کا بیان مکمل ہونے کے بعد غزالہ اور ویرا کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ اس واقعے کے بارے میں ان تینوں کے دماغوں میں کم و بیش وہی تحفظات تھے جن پر میں غور کرتا رہا تھا۔ کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ حملہ الفا نے کیا ہوگا۔ پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس اہم سوال کا بوجھ ان پر ڈال دیا۔ تم بتا رہے ہو کہ وہاں محاصرے کی حالت ہے، حملہ آور کی تلاش جاری ہے، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ ویرا کہہ رہی تھی کہ ہائی الرٹ پوزیشن میں پہلی گولی نکلتے ہی حملہ آور کی کمی کا بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ گئی ہوگی۔ اسے رنگے ہاتھوں وہیں پکڑا جانا چاہیے تھا۔ اسے فرار کے لیے چند لمحوں کی مہلت درکار تھی، وہ اسے مل گئی۔ وہ پورا برسٹ فائر کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اب وہاں رسمی کارروائی ہو رہی ہے، وہ سب مل کر بھی اس کی گرد نہ پا سکیں گے۔ یہ ایک نہیں کئی آدمیوں کا کام معلوم ہوتا ہے، اور اگر حملہ آور اکیلا تھا تب بھی وہ الفا نہیں ہو سکتا۔ وہ کئی مسائل میں گرا ہوا تھا، اس کی اپنی جان خطرے میں ہے۔ سلطان شاہ پرزور لہجے میں بولا، کل رات اس کا اکلوتا ساتھی پکڑا گیا ہے۔ اس کے لیے اتنی کم وقت میں وسائل یکجا کرنا اور ٹارگٹ کی نقل و حرکت کے خفیہ پروگرام سے آگاہی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ گولی چلانے والا ایک ہی رہا ہوگا، لیکن اسے دوسروں کی پشت پناہی حاصل ہوگی۔ غزالہ نے مزید باریکی میں جاتے ہوئے کہا، ویرا صحیح سمت میں سوچ رہی ہے۔ یہ ایک فرد کے بجائے کسی دہشت گرد گروہ کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ وہ الفا کی طرح اجنبی نہیں تھے، انہیں پورے علاقے سے اچھی طرح واقفیت تھی، اور انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے اپنے فرار کی محفوظ راہ کا تعین کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈینی، ویرا نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ آج کی اہم ترین خبر تھی اور میں شعر و شاعری میں تمہارا وقت برباد کر رہی تھی۔ اپنی بے وقت کی راگنی پر میں شرمندہ ہوں۔ خبر سن کر میرا نشہ ہرن ہو چکا ہے۔ اس بارے میں جلال کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، غزالہ بولی۔ ناکام حملے کی خبر پر اسلام آباد میں کوحرام برپا ہو گیا ہوگا، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ اول خان جائے واردات سے بہت قریب تھا، اس نے واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بعد کے حالات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اسلام آباد والے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پورا شہر اس وقت بدترین افواہوں کی زد میں آیا ہوا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جلال اس بحران سے نکلتے ہی مجھے فون کرے گا۔ اول خان وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اہم لوگوں کے راستوں کی حفاظت کرنا اسپیشل ٹاسک فورس کا کام نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے اچانک سوال کیا۔ بات صدف مینشن سے شروع ہوئی تھی، میں نے اسے پس منظر سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہاں چارلی نے سنسنی خیز انکشاف کیے اور جلال اپنی رپورٹ کے ساتھ فوری طور پر اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ الفا کراچی میں دندناتا پھر رہا ہے، اس لیے ساری توجہ یہیں مرکوز کر دی گئی۔ کوئی حملہ روکنے کے لیے شہر میں موجود ہر فورس کو حفاظتی انتظامات میں شامل کر لیا گیا۔ اول خان اور اس کے یونٹ کو شارع فیصل پر کارساز کے آس پاس کا علاقہ سونپا گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان انتظامات میں ملٹری پولیس بھی شامل تھی۔ ایسے کام پھر بھی ایس ٹی ایف کے دائرہ کار میں نہیں آتے، ویرا مصر رہی۔ دائرہ کار دوسرے اداروں کا ہوتا ہے، ایس ٹی ایف کا طرح سے کوئی دائرہ کار نہیں ہے۔ یہ معاملہ اونچی سطح کا تھا۔ یقینی طور پر مرکزی وزارت داخلہ نے جملہ مقامی وسائل کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہوگی، اسے نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ میرے جواب سے ویرا خاموش ضرور ہو گئی، لیکن اس کی نگاہوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ تم مزید کچھ کہنے
کے موڈ میں نظر آ رہی ہو، غزالہ نے اسے ٹوکا۔ یہ حکم حاکم مرگ مفاجات والی بات ہے، مرکز کی ہدایت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہر حکومت میں وزیر داخلہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ سہارا پاتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سڑکوں کے کنارے پولیس والے اپنی رائفلوں کو لاٹھیوں کی طرح زمین پر ٹیک کر بیزاری سے اونگتے رہتے ہیں۔ کسی کار، موبائل، موٹر سائیکل کا سائرن سنائی دیتا ہے تو چونک کر ذرا سیدھے ہوتے ہیں اور اس کے گزرتے ہی دوبارہ اپنے پرانے شغل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان میں ذرا سی دیر کے لیے اس وقت چونچال نظر آتی ہے جب فرسٹ پائلٹ کے پیچھے پورا کارواں طوفانی رفتار سے نمودار ہوتا ہے اور زن سے آگے گزر جاتا ہے۔ یہ کام ایس ٹی ایف کا نہیں ہے۔ اس موضوع پر اول خان تمہیں بہتر جواب دے سکے گا۔ میں نے تحمل سے اسے سمجھایا، یہ وقت تنقید کا نہیں، غور و خوض کا ہے۔ اگر حملہ آور اس وقت ہاتھ نہ آیا تو پھر انتہائی مغز سوزی کے بعد بھی اس تک رسائی کی کوئی راہ سامنے آ سکے گی۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں اس طرح جم کر بیٹھے کہ شام کی چائے بھی وہیں منگوا لی گئی۔ ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق اس واقعے کے بخیے ادھیڑنے میں مصروف تھا۔ ویرا نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ نشہ مدہوش کر دیتا ہے لیکن فکر نشے کو نگل جاتی ہے۔ ویرا اس بحث میں اتنی سرگرمی سے ملوث ہوئی تھی کہ اس کے چہرے سے میں نوشی کے سارے تاثرات کافور ہو گئے تھے۔ حد یہ تھی کہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے ہوئے خمار کے ڈورے بھی غائب ہو چکے تھے۔ وہ پوری ذہانت اور حاضر دماغی کے ساتھ بحث کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی۔ سرکاری ذرائع سے کسی خبر کی امید میں ٹیلی ویژن مسلسل کھلا ہوا تھا۔ اس پر معمول کے پروگرام جاری تھے۔ مجھے توقع تھی کہ اس بڑی خبر کا بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہی ہوا۔ 7 بجے مختصر خبروں میں وہ واقعہ قدرے تفصیل سے رپورٹ کیا گیا۔ پھر بھی اول خان کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کا دائرہ وسیع تر تھا۔ 8 بجے اول خان آ پہنچا۔ پولیس اور ایجنسیوں کے عملے نے مل کر وہ پورا علاقہ چھان مارا تھا، مگر حملہ آور تو دور کی بات تھی، وہاں سے کوئی مشتبہ شخص بھی ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ اس قافلے پر حملہ کہاں ہوا تھا؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ شاید میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ یہ واقعہ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا ہے، اس نے مزاحمل لہجے میں جواب دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ قافلے پر اسٹیشن کی چھت پر سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ وہاں موجود حفاظتی عملے نے وہاں سے گولیوں کی بوچھاڑ آتی دیکھی ہوگی۔ ویرا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ دن کا وقت تھا، ہر طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کوئی بھی یہ نہ دیکھ سکا کہ گولیاں کہاں سے آ رہی تھیں۔ تڑا تڑ کی آوازیں سنتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ اول خان بتا رہا تھا، کچھ مسلح افراد نے جوش میں آ کر اندھا دھند جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے وہاں قیامت کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے پتا چلا کہ فائرنگ اسٹیشن کی عمارت کی چھت سے کی گئی تھی؟ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر بے تابی سے سوال کیا۔ میں اس ہولناک واقعے کی تفصیل سے زیادہ نتائج جاننے کے لیے بے چین تھا۔ افراتفری میں سارا عملہ آس پاس پھیل گیا تھا، لیکن ڈی آئی جی نے فوری طور پر بلند مقامات پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ وہ خود اسٹیشن کی عمارت میں گھس کر چھت پر چڑھا تو وہاں خود کار رائفل پڑی ہوئی تھی جس کا آدھا میگزین خالی تھا۔ وہ خالص پیشہ ورانہ واردات تھی۔ حملہ آور پہلے سے سوچ کر آیا تھا کہ واپسی میں اسے خالی ہاتھ فرار ہونا ہے تاکہ کسی کو اس پر شبہ نہ ہو اور وہ عام لوگوں میں گھل مل کر جائے واردات سے دور نکل جانے میں کامیاب ہو سکے۔ روسی کلاشنکوف اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے کپڑوں میں چھپا کر آسانی سے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور یہ آسانی سے سستے داموں مل جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے ایک گہرا سانس لے کر پرتشویش لہجے میں کہا، وہ کلاشنکوف نہیں تھی۔ اول خان نے اس کی تردید کی۔ اس سے بڑی امریکی ساخت کی بہتر اور طاقتور رائفل تھی۔ اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ اول خان کی زبان سے وہ ذکر سنتے ہی میں چونک پڑا۔ کراچی میں ہتھیاروں کے چور بازاری کے بارے میں میری معلومات قابل رشک نہیں تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس بازار میں امریکی ہتھیار دستیاب نہیں تھے۔ افغانستان میں روسی مہم جوئی کے زمانے
زمانے میں ہر طرف امریکی ہتھیاروں کی بھرمار نظر آنے لگی تھی وہ آندھی کے بیر تھے۔ اس لائن سے تعلق رکھنے والوں کو معلوم تھا کہ ان ہتھیاروں کی سپلائی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ انہوں نے منہ مانگے داموں پر بازار خالی کر دیے اور جب افغانستان میں روس کی پسپائی کے جشن کا آغاز ہوا تو بازار سے وہ ہتھیار غائب ہو چکے تھے۔ حملہ آور نے اگر امریکی ساخت کی رائفل استعمال کی تھی تو وہ واقعہ بہت خیال انگیز تھا۔ میرا ذہن بھارتی دہشت گرد اور امریکی رائفل کی گتھی میں الجھا ہوا تھا اور ویرا نے اپنا سوال اول خان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ مجھے ان دونوں کی گفتگو سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی لیکن میں اپنے کان بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سنا کہ جب ویرا نے حفاظتی فرائض کو معمولی قرار دے کر ان میں ایس ٹی ایف کی شمولیت پر اعتراض کیا تو اول خان ذرا جذباتی ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایس ٹی ایف آسمان سے اتاری ہوئی کوئی مخصوص فورس نہیں تھی، وہ لوگ آئین اور قانون کی پابندیوں سے مابرہ ضرور تھے لیکن عام پاکستانیوں کے ادا کیے ہوئے ٹیکسوں کی رقوم پر پروان چڑھائے گئے تھے۔ ان کے لیے ہر اس کام میں حصہ لینا ضروری تھا جس سے ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کا فریضہ ادا ہوتا ہو۔ اس وقت ملکی قیادت کو غیر ملکی دہشت گردوں سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ ایس ٹی ایف ایک چھوٹی سی فورس تھی، ضرورت پیش آتی تو فوج کے بختر بند دستے بھی شہر کی سڑکوں پر لائے جا سکتے تھے۔ وہ جواب بیرا کے لیے مسکت ثابت ہوا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کی خاموشی سے ذرا سی ذہنی یکسوئی میسر ہوئی تو میرے ذہن میں اچانک ایک جھماکہ ہوا اور مجھے اندھیرے میں یکایک ایک نئی راہ سجائی دینے لگی۔ ایک اہم نقطہ جسے ہم نے نظر انداز کیا ہوا تھا یہ تھا کہ راہ اور امریکی ایجنسیوں کا بہت پرانا گٹھ جوڑ چلا آ رہا تھا۔ الفا اپنے ساتھی کو کھو دینے کے بعد شہر میں تنہا رہ گیا تھا۔ سوبراج سے اسے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی بلکہ اسے شبہ ہو چکا تھا کہ سوبراج نے اس سے تعاون کرنے کی بجائے اس کی کاٹ شروع کر دی ہے۔ الفا یہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے اپنے مشن کو پورا کرنے میں ذرا بھی تاخیر کی تو وقت کا بے رحم پہیہ اسے کچلتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ اس کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ جلد از جلد اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے پاکستان سے نکل جائے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے طور پر یا دہلی سے ملنے والی ہدایت کے تحت کراچی میں امریکی ایجنسیوں کے دفاتر سے رجوع کر سکتا تھا۔ نک کے جہنم واصل ہونے کے بعد ٹام عارضی طور پر پی آئی اے کے ساتھ ایف بی آئی کا بھی نگراں بن گیا تھا، خود پس پردہ رہتے ہوئے کسی بڑی واردات کے لیے امداد فراہم کر کے اسے دلی مسرت حاصل ہوتی۔ اسٹیشن کی چھت پر پائی جانے والی امریکی رائفل یہ امکان ظاہر کر رہی تھی کہ الفا نے انتہائی مایوسی کے عالم میں ٹام سے رجوع کیا اور اس نے راہ کے بے وسیلہ دہشت گرد کو فوری طور پر ہر ممکن مدد فراہم کر دی ہو۔ میں نے اچھی طرح سوچ بچار کے بعد ان لوگوں کو اپنے نئے اندیشے سے آگاہ کیا تو حیرت سے سب کے منہ کھل گئے۔ اول خان نے اضطراری انداز میں کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اس کے الفاظ اس کے دانے میں ہی اٹک کر رہ گئے کیونکہ یکایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس وقت ویرا فون کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ گھنٹی بجتے ہی اس نے بٹن دبا کر انسٹرومنٹ آن کر دیا اور فوری طور پر ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ اسپیکر فون پر سلمہ کی روحانسی آواز سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ ویرا کا ان لوگوں سے کوئی گہرا جذباتی تعلق نہیں تھا۔ وہ سلمہ کی آواز میں پنہاں کرب اور پریشانی کو محسوس کر سکی، نہ اسے یہ اندازہ ہو سکا کہ دوسری طرف سے سلمہ بول رہی تھی۔ اس نے سرسری انداز میں کہا، تم کون ہو؟ کس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان وہ گفتگو آگے بڑھتی میں لپک کر آگے بڑھا اور بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے سلمہ؟ اس وقت تم خاصی پریشان ہو۔ ہم دونوں زیادہ دنوں تک سکھ سے نہیں رہ سکتے۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ روندے ہوئے لہجے میں فون پر بولی، کچھ دیر پہلے 2 آدمی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا۔ کون تھے وہ؟ کیا چاہ رہے تھے؟ میں نے غیر ارادی طور پر کہا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، سنا۔ وہ انہیں پہچانتے تھے۔ اسپیکر فون پر سلمہ کی خوف سے روندی ہوئی آواز ابری، پچھلی مرتبہ کوئی منحوس مسز جمشید کی آڑ لے کر ہمارے گھر میں گھس آیا تھا، آج وہ دونوں سیدھے آئے۔ میں نے ڈور بیل سن کر بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھولا اور ان میں سے ایک مجھے اپنے ریوالور کی نال پر دھکیلتا ہوا اندر گھس آیا، دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ وہ واقعہ دہراتے ہوئے خوف سے سلمہ کی گگی بند گئی اور وہ بات پوری ہونے سے قبل ہی زاروں قطار رونے لگی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔